السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہمیں زمین گھومتی کیوں محسوس نہیں ہوتی اور قوس قزح میں صرف 7 رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ اور ٹھہریے، کہیں آپ بھی سردیوں میں جیلی انڈے تو نہیں کھا رہے؟ اصلی اور نقلی انڈے کی پہچان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایسے ہی عقل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوستو، میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس امیزنگ سفر پر۔ فیکٹ نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں ایک مارکیٹنگ کمپنی تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کو ہر سال 6 دن کی اضافی چھٹی دیتی ہے؟ مارکیٹنگ فرم کی توجہ میں یہ بات لائی گئی کہ جو ملازمین سگریٹ نوشی کرنے کے لیے وقفہ لے کر جاتے تھے، ان کے پاس ہر روز اپنی میزوں سے 15 منٹ سے زیادہ کا اضافی وقت ہوتا تھا جسے وہ سگریٹ نوشی میں ضائع کرتے ہیں۔ کمپنی نے تمباکو نوشی کرنے والوں کو سزا دینے کی بجائے سگریٹ نوشی چھوڑنے کے لیے ایک تخلیقی ترغیب کا آغاز کیا کہ اپنے غیر تمباکو نوشی ملازمین کو سالانہ 6 چھٹیوں کا بونس دے رکھا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، قوس قزح میں صرف 7 رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ فضا میں پانی کی بوندیں سورج کی روشنی کو 7 رنگوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک پریزم یعنی شفاف شہر روشنی کو 7 رنگوں میں تقسیم کرتی ہے۔ جب روشنی ایک میڈیم چھوڑ کر دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو روشنی اپنی پھیلاؤ کی سمت بدلتی ہے اور جھک جاتی ہے، کیونکہ مرئی اسپیکٹرم میں صرف 7 رنگ شامل ہوتے ہیں، جبکہ اور بھی بہت سے رنگ ہیں جو سورج کی روشنی، بارش کے قطرے، شفاف شے سے گزرنے پر ریفریکٹ کرتے ہوئے انسانی آنکھ سے صرف 7 ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، اس وقت آج کی تاریخ میں خلا میں کتنے خلاباز لوگ موجود ہیں اور وہ کون کون سے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کتنے عرصے سے خلا میں رہ رہے ہیں؟ وہ کون کون سے کام سر انجام دے رہے ہیں؟ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ ویب سائٹ پر جا کر لائیو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے متعلق پوری معلومات پڑھ سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، ہوائی جہاز میں مٹی کا تیل کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ مٹی کا تیل اپنے کم نقطۂ انجماد کی بدولت پروازوں کے دوران کم وسکوسٹی برقرار رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوائی جہاز کو اسی طرح چلاتا رہے گا اور انجن کو بند نہیں کرے گا۔ مٹی کا تیل پیٹرول سے بہت سستا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایئر لائنز کے لیے ایک زیادہ سستی آپشن ہے، لیکن یہ عام مٹی کے تیل سے مختلف ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، آنکھ کا کون سا حصہ روشنی کو کنٹرول کرتا ہے؟ اس حصے کو آئرس کہا جاتا ہے۔ آنکھ کا دائرہ رنگین علاقہ جو کہ پتلی کو گھیرے ہوئے ہے، آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ بعد ازاں روشنی آنکھ کے صاف اندرونی حصے سے گزرتی ہے۔ آنکھ کا لینس کارنیا کے ساتھ مل کر روشنی کو ریٹینا پر درست طریقے سے مرکوز کرنے کے لیے کام کرتا ہے، جس کے بعد ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شیر گروپوں میں رہتے ہیں جنہیں فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شیر اپنی خام طاقت کی وجہ سے کسی دوسرے جانوروں سے نہیں ڈرتے۔ شیر کا دھاڑنا دوسرے تمام جانوروں پہ وحشت طاری کرتا ہے۔ شیر جو سوچتے ہیں اسے عملی طور پر کر گزرتے ہیں۔ یہ تمام خوبیاں شیر کو جنگل کا بادشاہ بناتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، سامسنگ کی مختلف کاروباری سرگرمیاں کوریا کی پوری معیشت کا 15% سے زیادہ ہیں، جبکہ سامسنگ دنیا بھر میں ایک ٹیکنالوجی کنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے آبائی ملک میں اس کا بہت گہرا اثر و رسوخ ہے۔ یہ اپنے ملکی عوام کے لیے رضاکارانہ سرگرمیوں میں بہت زیادہ مصروف عمل ہے۔ کوریا کو فون بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہونا بظاہر کافی نہیں، جیسا کہ کوریا میں ہسپتال، اپارٹمنٹس، یونیورسٹیاں اور یہاں تک کہ جنازے کے تابوت تک سامسنگ کی ملکیت ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، الرجی صرف جلد پر خارش ہونے کو نہیں کہتے، بلکہ دوسری بیماریوں کی طرح الرجی بھی ایک عام بیماری ہے جو جینیاتی خرابی کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور پڑنے کے سبب پیدا ہوتی ہے اور یہ جسم پر آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ الرجی کسی عنصر کے خلاف مضبوط مدافعتی رد عمل ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اس عنصر کو الرجی کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو الرجی ہوتی ہے، ان کا مدافعتی نظام حملہ کرنے والے الرجن کے خلاف زیادہ رد عمل یعنی طاقت ظاہر کرتا ہے اور علاج بھی خود سے کرتا ہے۔ اصل میں ہمارا مدافعتی نظام اس بیماری کی زد میں رہتا ہے، جس وجہ سے یہ ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ خارش، سر درد، تھکاوٹ، سوجن وغیرہ یہ الرجی کی اقسام ہیں۔ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ علاج سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے، لہذا یہ خود سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور دوبارہ سے شروع بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمیں اچھی خوراک، پھل، سبزیاں اور دھول مٹی سے بچنا ضروری ہے۔ فیکٹ نمبر 9،
اکثر لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آلو اور تمباکو ایک ہی خاندان سے ہیں۔ اس خاندان کو سولانیسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع خاندان ہے۔ اس میں تمباکو اور تمباکو نوشی کی جانے والی اقسام اور مہلک نائٹ شیڈ جیسی کافی زہریلی اقسام بھی شامل ہیں۔ اس خاندان کی فہرست میں پودوں کی خوردنی اقسام جس میں مرچ، ٹماٹر، بینگن وغیرہ اور بہت سی اہم دیگر فصلیں شامل ہیں۔ دنیا کی خوراک کی فراہمی کے لیے اہم آلو چوتھی سب سے زیادہ اگائی جانے والی فصل ہے۔ فیکٹ نمبر 10۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا عمر بڑھنے کے ساتھ نظر کیوں بدل جاتی ہے؟ آنکھ کا لینس زندگی بھر بڑھتا رہتا ہے، جس وجہ سے موٹا اور کم شفاف ہو جاتا ہے۔ قریبی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت کو پریس بایوپیا کہتے ہیں۔ اسی لیے تقریباً ہر ایک کو 40 یا 50 کی دہائی کے وسط تک پہنچنے کے بعد کچھ پڑھنے کے لیے اینک کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 11۔ کیا ہوائی جہاز ریورس میں جا سکتا ہے؟ ہوائی جہاز در حقیقت ریورس میں جا سکتے ہیں۔ وہ ایک تھرسٹ ریورسر ہے جو تھرسٹر میں گھومنے والے بلیڈ کی سمت کو تبدیل کرتا ہے تاکہ ہوا پیچھے کی بجائے آگے کی طرف دھکیلے۔ ہوائی جہاز کے پائلٹ عام طور پر اس فنکشن کو صرف جہاز نیچے اترنے کے بعد رکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر پائلٹ گیٹ پر کھڑے ہوتے ہوئے تھرسٹ ریورس لگاتا ہے تو تھرسٹر سے آنے والی طاقت کی مقدار ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ وہاں زمین پر موجود لوگوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ فیکٹ نمبر 12۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج مہنگائی کے اس دور میں دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن جن کا ناشتہ انڈے کے بغیر ناممکن ہوتا ہے وہ ہر صورت میں اس غذا کو استعمال کرتے ہیں۔ سردیوں میں انڈا زیادہ کھایا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کو گرم رکھتا ہے اور کیونکہ اس کے بے شمار فوائد بھی موجود ہیں۔ لیکن کیا آپ جو انڈا خرید کر گھر لا رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اصلی ہے یا نقلی؟ اصلی اور نقلی انڈوں کی پہچان کرنا ہر عام شخص کے لیے مشکل تھا، جو اب زیادہ مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جس سے آپ بآسانی انڈوں کی دکان پر ہی پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اصلی ہیں یا نقلی۔ جیلی انڈے باہر ممالک سے پاکستان امپورٹ ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو یہاں بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ انڈے کے چھلکے کو کیلشیم کاربونیٹ سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی اور سفیدی کو سوڈیم ایلیگنٹ، کیلشیم آکسائڈ، پانی اور فوڈ کلر ڈال کر بنایا جا رہا ہے۔ یہ سارا مواد انسانی صحت کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصلی انڈے کے مقابلے نقلی انڈے کے بیرونی سوراخ زیادہ چمکدار اور چکنے محسوس ہوتے ہیں۔ اصلی انڈے میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے۔ اصلی انڈے کو ہلانے سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، جبکہ نقلی انڈے کو ہلانے سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے وہ کھوکھلا ہو۔ نقلی انڈے کی سب سے عام پہچان یہ ہے کہ اسے توڑتے ہی سفیدی اور زردی ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، جبکہ اصلی انڈے کی زردی اور سفیدی الگ الگ رہتی ہے۔ اصلی انڈے ابالے جانے کے بعد نیچے بیٹھ جاتا ہے اور نقلی انڈا ابالنے کے بعد اوپر تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ فیکٹ نمبر 13۔ ہمیں زمین گھومتی ہوئی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ہم اس حرکت کو محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رفتار مستقل ہے، کیونکہ ہم کشش ثقل اور گردش کی مستقل رفتار میں ڈل چکے ہیں۔ ہمارا سیارہ اربوں سال سے گھوم رہا ہے۔ زمین کی گردش اور مدار کی رفتار ایک جیسی رہتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی ذرا سی سرعت یا کمی محسوس نہیں ہوتی کہ زمین گھوم رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ایسی کار میں ہیں جو ہموار سطح پر مسلسل رفتار سے چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ حرکت محسوس نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا۔ سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دے۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔